فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہ اہل ذکر، یعنی اس کو جوڑتے ہیں لمحہ موجود سے. آج یہ آیت ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے؟ آج کے اہل ذکر کون ہیں؟ اور ان کنتم لا تعلمون، تم اگر نہیں جانتے، بہتر تو یہ ہے کہ تم جانو. اگر نہیں جانتے تو جاؤ اہل علم کی صحبت میں بیٹھو اور دین سیکھو. ارشاد. دیکھیے انیق صاحب، آج کے دور کے جو اہل ذکر اس خاص پس منظر میں اگر ہم دیکھیں قرآن کریم، وہ لوگ جو کہ حاملین قرآن ہیں، جو لوگ حاملین علوم دین ہیں، وہ لوگ مراد ہوتے ہیں اس سے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا اتارا، اپنے نبی کے ذریعے کیا تعلیم دی، اس تک پہنچنا. جی. اور اسی لیے دیکھیں آپ انیق صاحب، ہمارے یہاں اس پروگرام کے ذریعے جو پیغام دیا جاتا ہے کہ قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کریں، اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن کریم تو مجموعی طور پہ اہل ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ذکر کا. تو اہل ذکر آج کے دور میں وہ ہیں جو دین کی معرفت رکھتے ہیں، دین شناسی رکھتے ہیں، خدا شناسی رکھتے ہیں، خدا کی معرفت رکھتے ہیں، اور انبیاء کرام نے جو کچھ بھی پیغام اس دنیا تک لائے ہیں اس کو نظر میں رکھتے ہیں. اور آج کے دور میں اہل ذکر کی ایک خصوصیت اور بھی ہونی چاہیے، اور وہ یہ ہونی چاہیے کہ آج کے دور میں خدا بیزاری کی جو تحریکات اٹھی ہوئی ہیں، الہاد کی جو تحریکیں اٹھی ہیں، وہ معرفت بھی ان کو ہو کہ خدا بیزاری اور خدا کے احکام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو کہ لا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے حرام حلال کردہ چیزوں کے فرق کو مٹا دینا چاہتے ہیں، وہ فرق ان پہ واضح ہو. اور یہ اس لیے ضروری ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اگر ہمیں کسی چیز کو ہم نہیں جانتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ ہمیں تعلیم اثر کرے کہ نفسیاتی طور پہ تعلیم دے رہا. نہیں جانتے تو سیکھو جا کر، نہیں جانتے تو علم حاصل کرو، نہیں جانتے تو انکار نہ کرو. انکار نہ کرو، اہل ذکر کی صحبت میں بیٹھو.